بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اللہ کو مت بناؤ نشانہ اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، یہ کہ تم سلوک کرو، یعنی نیک سلوک کرو. وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، شاعر رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور غزوہ موتہ میں شہید ہونے والے وہ امیر ہیں کہ جن 3 امیروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ یہ جنت میں چلے گئے. ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 امیر تھے اسی ترتیب سے. اور جیسے جیسے شہید ہوتے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اس وقت جھنڈا جو ہے وہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. اسی طرح پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. پھر فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ وہ بھی جنت میں چلے گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اسی وقت سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار بڑے مشہور ہیں، اور ان کی بہادری بڑی مشہور ہے، اور بہت بڑے کردار کے اور بہادر مجاہد تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ ہیں سسر، اور ان کے داماد ہیں حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ. حضرت عباد بن بشر یا حضرت بشیر بن نعمان، بہرحال ان میں سے نام میں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. بہرحال ان میں سے ایک ان کے داماد ہیں. آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی آرگومنٹ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی، اور قسم کھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ آئندہ میں تم سے کوئی حسن سلوک نہیں کروں گا، اور تمہارے ساتھ کوئی تقوی پرہیزگاری کا معاملہ نہیں کروں گا، اور تمہارے ساتھ کوئی صلح وغیرہ کا معاملہ نہیں کروں گا. یہ قسم کھا لی. پھر بعد میں جب لوگ سمجھاتے اور کہتے کہ یہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہتے کہ بھی میں تو قسم کھا چکا ہوں، میں تو اب مجبور ہوں، لہٰذا میں یہ کام اب نہیں کر سکتا. اس وقت قسم کے بارے میں اتنے واضح احکام چونکہ موجود نہیں تھے، تو یہ حکم نازل ہوا پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس قسم کھانے کے واقعے کے بعد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ نیکی نہ کرنے کی قسم نہ کھاؤ، اور اس کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. یہ اللہ کے نام کا ادب نہیں ہے، حسن ادب نہیں ہے یہ. چونکہ اس سے پہلے اس طرح کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں نہیں تھے. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نام کو یوں نشانہ نہ بناؤ کہ تم صحیح کام نہ کرنے کی قسم کھاؤ. اب جب ان کو قسم سے روک دیا، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ وہ فلاں نیک کام نہیں کرے گا
تو اس کو وہ نیک کام کر دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا دے کہ وہ فلاں گناہ کا کام کرے گا تو اس کو وہ قسم توڑ دینی چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے پوری امت کے لیے یہ حکم آیا، اور یہ امت کے لیے ایک رہنمائی کی صورت میں، ایک روشنی کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، ایک حکم شرعی کی صورت میں یہ رہنمائی آ گئی اور یہ ہدایت نامہ آ گیا کہ اگر تم نے کسی سے اس طرح کی قسم کھا دی ہو، اور ظاہر ہے کہ جس طرح عربوں کا معاشرہ تھا تو ہمارا کلچر ان سے بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی ہزاروں قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ میں فلاں آدمی کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں اس سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا، میں اس کی شادی غمی میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہ آئے دن ہمارے ہاں یہ قسمیں چلتی رہتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس طرح کی قسم کھا دی تو اس پر اس قسم کا توڑنا واجب ہے، اس قسم کا توڑنا واجب ہے، اور توڑنے کے بعد جو قسم کا کفارہ ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں بیان فرمائیں گے کہ وہ یا تو 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، اور یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا ہے، اور یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ پھر یہ ہے، اس طریقے سے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ تو بہرحال تو یہاں پر ان کو بھی یہی حکم ملا ہے کہ تم اللہ کے نام کو اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ اپنی اس طرح کی قسمیں کھانے کے لیے تم اللہ کے نام کو استعمال کرو، اس سے بچو۔ اور یہ جن چیزوں کی تم نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہے، یعنی حسنی سلوک کرنا، حالانکہ حسنی سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لوگوں میں صلح کرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تم نے قسم کھائی کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ لہذا اپنی قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کرو، اور یہ تینوں کام کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تم آپس میں جو باتیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، اس کو ترجمان کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور تم چاہے لوگوں کے سامنے یعنی محفل میں بات کرو یا تنہائی میں بات کرو، جس طرح بھی بات کرو گے، یا دل میں وسوسے کے طور پر کوئی بات کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ علیم، اور وہ جانتا بھی ہے، وہ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، تمہارے مقاصد کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو والعیاذ باللہ دھوکہ دے دوں یا اس طرح کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان تو اس سے بری تھی، لیکن صحابہ کے ذریعے سے عام امت کو یہ خطاب ہے کہ دیکھو یہ ذہن میں بھی نہ لانا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہو یا اس کے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتے ہو یا چیٹنگ کر سکتے ہو، اس کا تصور بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بغیر کیمروں کے سہارے کے وہ تمہاری تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ بغیر آلات سماعت کے تمہاری تمام چیزوں کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اور وہ علیم و خبیر ہے، اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔